تو سر اب جب آپ پالیسی تھنک ٹینک کے سربراہ ہیں تو پھر تو بہت ریلیونٹ ہے آپ اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ آج کی تاریخ میں پھر آپ کی رائے یہی ہے جو آپ نے دی تھی ہمارے پروگرام میں، وہ یہی ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت ناگزیر ہے، بات چیت کے لیے کل بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں؟ دیکھیے جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں شاید اس میں تو میں یہ بات نہ کہہ سکوں کہ ہمیں امیڈیٹلی انگیج کرنا چاہیے یا یہ راستہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بٹرنس جو ہے وہ بہت کریٹ ہو چکی ہوئی ہے اس وقت اور ہماری پارٹی جو ہے خاص کر خان صاحب کی یہ فیلنگ ہے، بڑی اسٹرانگ فیلنگ ہے آن دا بیسس آف پریکٹیکل ایکسپیرئنس کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، وہ ڈیلیور نہیں ہوتا. اس لیے یہ میرا بہت مشکل ہوگا میں کہوں کہ جی امیڈیٹلی آپ لوگ ڈائلاگ کا جو راستہ وہ اپنائیں. لیکن الٹیمیٹلی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی دیکھیے معاملات کو کسی بیٹل گراؤنڈ میں تو حل نہیں ہونے نا، تو وہ تو آپ کو مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ہی آپ گیو اینڈ ٹیک کریں گے نا، پرموٹیشن اینڈ کمبینیشن کو ایکسرسائز کریں گے، دیکھیں گے کہ کون سا بہترین راستہ ہے آگے جانے کے لیے. تو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم ڈیفینیٹلی میں اب بھی بلیو کرتا ہوں کہ جی الٹیمیٹلی جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی آگے بڑھا جا سکے گا. بٹ ایز وی اسپیک پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے بات نہیں کرنی. جی ہاں بالکل، اس وقت جو ہماری پالیسی ہے وہ یہ ہے جی کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں کرنی. اور ان کی کیا پالیسی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے بات کرنی ہے؟ ہلو، ان کی کیا پالیسی ہے؟ انہوں نے بات کرنی ہے پی ٹی آئی سے؟ دیکھیے انگیجمنٹ تو ہوئی تھی نا جی، میں نے آپ کو میرا خیال آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ 22 اگست کی ہمارے جلسے کی سلسلے میں انگیجمنٹ ہوئی تھی. اور کیونکہ ہمارے کے پی میں ہماری حکومت ہے، چیف منسٹر صاحب ہیں اور وہ ایک ڈسٹربڈ صوبہ ہے، اس لیے اس کانٹیکسٹ میں بھی چیف منسٹر صاحب کی ملاقات رہتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ. تو ایک آن گوئنگ انگیجمنٹ تو موجود ہے نا. اب اس کو اگر آپ اسپیسیفائی کرنا چاہیں کہ جی اس سبجیکٹ کے اوپر کیا کو بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو میں آئی ایم ناٹ فلی اپڈیٹڈ آن دیٹ، لیکن مجھے یقین ہے اس بات کا کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ان کی بات ہوتی رہی ہے اس مسئلے کے اوپر. ٹھیک، یعنی سر یعنی آج کی تاریخ میں بفرض محال اگر وہاں سے یہ پیغام آئے یا وہاں سے کہا جائے کہ ٹھیک ہے اب یہ ڈیڈ لاک ہو گیا، اب ذرا آگے کے لیے راستہ نکالتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پھر پارٹی کا کیا ریسپانس ہوگا؟ یہ فیصلہ تو خان صاحب کریں گے نا، یہ کیونکہ ان کی پالیسی اس وقت جو ہے جو کہ ہم نے اسٹیٹ کی، آپ نے بھی کہا ہے کہ جی ہم نے انگیج نہیں کرنا، لیکن اگر انیشیٹو دوسری طرف سے آتا ہے تو آئی ایم شیور کہ خان صاحب اس کے بارے میں ڈیلیبریٹ کریں گے، اس کے بارے میں بات چیت کر کے فیصلہ کریں گے. اچھا، اور آپ جو بارہا کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی بات چیت لڑائی سے تو نہیں حل ہوگی، الٹیمیٹلی معاملہ لڑائی سے نہیں ہوگا، بات چیت حل ہوگا، تو پھر اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ مطلب اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف، ظاہر ہے وہ فوج کی سائڈ کا تو فوج بتائے گی، یا آپ بھی رائے دینا چاہیں تو دے دیں، لیکن آپ اپنی سائڈ سے بتائیے کہ آپ کیا کریں تاکہ اس طرف جائیں، چونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کنونس ہیں آپ کے، الٹیمیٹلی تو بات چیت سے ہی مسئلہ ہوگا جب بھی ہوگا. دیکھیے اب ہمارے جو آئین اور قانون ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو حقوق دیتا ہے، ہمارے ان حقوق کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے، ہمیں وہ حقوق ملنے چاہیے. نمبر 2، ہماری پارٹی کے خلاف جو فسطائیت کا لگاتار مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی آتی ہوئی نظر نہیں آتی، اس کو ختم ہونا چاہیے. وہ کیا وجوہات ہیں کہ صرف پی ٹی آئی ریاست کے عطاب کا نشانہ ہے؟ کیوں باقی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اگر ہم ہائپوتھیٹیکلی بات کرنا چاہیں؟ نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، یہ جو جلسے جلوس کی بات ہے، ایک پیسفل جو پولیٹیکل پروٹیسٹ ہوتا ہے یا ایجیٹیشن ہوتی ہے، اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کو اجازت ہے، لیکن پی ٹی آئی کو نہیں کرنے دیا جا رہا. جب بھی ہم نے مثلا پچھلے 3 ہمارے جو جلسے ہوئے ہیں اس کی آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے، مجھے دوبارہ اس میں نہیں جانا چاہیے، اس میں شہر کے شہر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیے گئے. کیا جماعت اسلامی کے جلسے کے اوپر بھی یہ کیا جاتا ہے؟ کیا جمعیت علماء اسلام کے جلسوں کے اوپر بھی یہ کیا جاتا ہے؟ یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے جلسوں پہ بھی یہ کیا جاتا ہے؟ تو یہ اتنا ہمارے ساتھ ہی کیوں اتنا پیار اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے؟ تو یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ایک پری ریکوزٹ ہے اس چیز کی کہ جی اگر انگیج کرنا ہے تو پہلے ہمارے جو آئینی اور قانونی حقوق ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے. اگر ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی اجازت ہمیں ملنی چاہیے. شہروں کو لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. ہمارے جو لوگ بے جا بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو آزاد کرنا چاہیے، ان کو باہر نکلنا چاہیے. خان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے جیل میں، اس کو وہ اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے. ان کے خلاف جو سارے فیک اینڈ فریولس قسم کے مقدمے بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. یہ بہت ساری ہیں، میرے پاس آئے لانگ لسٹ آف. اب سر یہ بتائیے، لیکن اس کے جواب میں ظاہر وہ یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں ایک تو کہ بھائی اور کسی پارٹی نے
اس حد تک بیان بازی نہیں کی، بیان بازی ضرور کی، اس حد تک نہیں کی. اور کسی پارٹی کے لوگ عسکری تنصیبات کے سامنے نعرے بازی کرتے نظر نہیں آئے، ان کو جلاتے نظر نہیں آئے، جس میں ظاہر آپ کا کہنا ہے کہ ہم نے نہیں جلایا، چلے تو اس بحث میں نہیں آتے، لیکن ظاہر کارکنان وہاں تک پہنچے تو صحیح، وہ کہتے ہیں اور کسی پارٹی کے نہیں پہنچے، اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اب سوچئے اس سے پہلے کیا کبھی ہوا ہے کہ اگر جب بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کی حکومت میں لے کر آ رہے تھے مارچ، تو کیا انہوں نے یہ کبھی کہا کہ سندھی آ رہے ہیں اور اگر گولی چلے گی نا تو پھر سندھی یہ کرے گا، یا ایم کیو ایم کہے کہ وہ مہاجر آ رہا ہے اور پھر یہ ہوگا، یا نون کا جب مسئلہ چلا تھا نون کے پنجابی کے ساتھ، ابھی تو مسلسل یہ آواز آ رہی ہے. سیکرٹری اطلاعات نے کل بھی ہمارے بڑے محترم وقاص صاحب نے کہا، ایک تو پہلے علی امین گنڈا پور صاحب سے بات شروع ہوئی کہ دیکھو پھر ایک گولی مارو گے تو 10 ماریں گے، اور کل ہم شیخ وقاص صاحب نے اس کی وضاحت میں کہا کہ دیکھو پٹھانوں کا زیور ہے اسلحہ، تو پٹھان اپنا بچہ مرنے کے لیے تو نہیں بھیجے گا، تو پھر پٹھان کا تو کلچر بھی تمہیں دیکھنا پڑے گا، تو پھر جب گولی چلے گی تو پھر اس کا بھی تو کلچر ہے نا. اب یہ جو پٹھان یہ نیریٹو کیا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی نے مین اسٹریم پاکستان کی اس طرح کبھی؟ دیکھیے 2-3 باتیں جو کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو قتل کیا گیا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا؟ جی آپ کو یاد ہوگا، بہت جلاؤ گیرا ہوا، میں تو بالکل جلاؤ گیرا ہوا، 1000 سے زیادہ گاڑیاں جلی. میں تو کہہ رہا ہوں اس وقت کیا یہ کہا گیا کہ یہ کر رہا ہوں کہ جب جی آپ کہیے. لیکن ہمارے ساتھ جو پچھلے 2-2.25 سال سے ہو رہا ہے، انفارچونیٹلی میڈیا بھی اس کو اجاگر کرنے میں کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو ان کے اوپر بہت ساری آپ کو پتا ہے کہ وہ قیود لگی ہوئی ہیں اس کو اجاگر، لیکن جو کچھ ہوا ہے کیا وہ کسی جمہوری معاشرے میں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر وہ یہ جواز دیتا ہے کہ یہ بات بے نظیر صاحبہ کی اس میں تو تیسری بات یہ ہے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا نا زرداری صاحب نے، یہاں تو سی ایم کہہ رہا ہے کہ گولی ماروں گا. دیکھیے اس کی بیک گراؤنڈ سمجھیے نا، کیوں یہ نہج میں کیوں پہنچا کہ اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ دینی پڑی ہے. کیونکہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جب بھی ہم کوئی جلسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ 8 سپٹمبر کا ہو یا اس کے بعد لاہور والا ہو یا یہ پنڈی والا ہو، اس سے پہلے وہ اس پہ کیا کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ، کس طریقے سے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے اور اس کو پش کرتے جا رہے ہیں، جیسے بالکل ان کی آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم اسی دیوار میں چنوائے جائیں. تو کیا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا برتاؤ کیا گیا؟ پاکستان میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھوں گا نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے آئین اور آپ کے ساتھ ظلم کیا نا کسی اور کے ساتھ، چاہیے. لیکن پاکستان میں تو بھٹو پھانسی چڑھ گیا. اور آپ نے خود بے نظیر صاحبہ کی آپ نے بات کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بے نظیر صاحبہ 18 اکتوبر کو پاکستان آتی ہیں اور وہ لکھ کر کہتی ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ سی ایم پرویز الہی، یہ آئی بی کا اعجاز شاہ یہ ذمہ دار ہوں گے. اور پھر ان کو کچھ ہو جاتا ہے، پھر بھی کوئی اس آئی بی والے کے گھر پہ نہیں جاتا، پھر بھی کوئی پرویز الہی کا گھر نہیں جلاتا، پھر بھی کوئی نہیں کہتا کہ پنجابی نے سندھی کو مار دیا، پھر بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگتا ہے. چونکہ آپ نے واقعے کا حوالہ دیا. تو جب عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا میرے بھائی، تو کیا وہ اپنی ایف آئی آر بھی درج کروا سکے؟ آج تک نہیں کروا سکے. کیا انہوں نے جن لوگوں کے اوپر شک کا اظہار کیا تھا، کیا ان کو ایف آئی آر میں ان کے نام درج کیے گئے ہیں؟ نہیں کیے گئے. دیکھیے یہ پیرللز ڈرا نہیں کرنے چاہیے ہمیں. میرا کہنے کا مطلب ہے دیکھیے یہ پٹھان سندھی پنجابی بلوچی کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے ملک میں. میں بالکل اگری کرتا ہوں اس سے، لیکن جو اس کے معروضات ہیں، جو ان کی وجوہات ہیں، ہمیں ان کو بھی سالو کرنا پڑے گا. ہمیں ان کے اوپر بھی جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریاست کے عطاب کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے اور کیوں لگاتار اس میں شدت آتی جا رہی ہے، کیوں اس کو کم نہیں کیا جا رہا. یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا.